السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ویسٹرن ایجوکیشنسٹ یا تھنکرز میں سے جان ڈیوی ہیں۔ جان ڈیوی جو ہے وہ ویسٹرن تھنکرز میں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے مفکر ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے یہ پریگمیٹزم سے ہے، یا جو آپ نے فلسفے پڑھے اس میں جو ترقی پسندیت یعنی پروگریسیوزم تھا اس سے تعلق ہے ان کا۔ جان ڈیوی جو ہے یہ 20ویں صدی کا مفکر ہے یا تھنکر ہے، اور جان ڈیوی پیدا ہوئے 1859 میں، اور امریکہ میں یہ پیدا ہوئے 1859 میں، اور 25 سال کی عمر میں انہوں نے ہاپکنس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور ان کی جو سب سے فیمس بک ہے وہ ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن ہے۔ جان ڈیوی جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ پریگمیٹزم ہے، پروگریسیوزم سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو فلسفہ تعلیم کی بنیاد بنائی وہ پروگریسیوزم کو ہی بنایا، پریگمیٹزم سے ہی ان کا تعلق ہے، اور زندگی بھر جو ہے نا اپنی پوری زندگی میں جو مقالات اور جو بھی لیکچرز دیے اس میں اسی چیز کو پروموٹ کیا، پروگریسیوزم اور پریگمیٹزم کو، اور یہ اپنے اس فلسفے کا یعنی جو پروگریسیوزم یا پریگمیٹزم، اس میں وہ ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی تھا۔ وہ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہتا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ آئے، ڈیموکریسی کو جاری کیا جائے، اور وہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کو تعلیم کی بنیادوں میں ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ بنیاد سمجھتا تھا۔ اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے؟ جی، یہ تو اس کا جو تعارف ہو گیا، اور اس کے بعد جان ڈیوی نے جو بکس لکھی ہیں ان میں جو میجر بکس ہیں ان میں ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن، ہاؤ وی تھنک، دا اسکول اینڈ سوسائٹی، ایکسپیرئنس اینڈ ایجوکیشن، اس کے بعد ہے ایتھیکل پرنسپلز انڈرلائنگ ایجوکیشن، فلاسفی آف ایجوکیشن، دا چائلڈ اینڈ دا کریکولم، اور مائی پیڈاگوجک کریڈ۔ یہ اس کی جو میجر بکس ہیں یا جو فیمس بکس ہیں، یہ انہوں نے کام کیا، یہ ان کا کام ہے۔ اور ان کا جو تصور تعلیم یا ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جان ڈیوی جیسے کہ پریگمیٹزم سے اور پروگریسیوزم سے اس کا تعلق ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور جیسے حدیث ہے کہ یا ایک قول ہے کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ بذات خود زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تعلیم جو ہے وہ گروتھ ہے، کسی بھی پرسن کی نشو نما ہے، تجربے کی تعمیر نو، اور یعنی ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ ہے، اور اسی طرح ایکسپیرینس بیسڈ جو ہے وہ ورک ہے ایجوکیشن، اور یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ اب تعلیم کو وہ بذات خود لائف کس طرح سے قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عموماً جو ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کا ایک ذریعہ، تعلیم کو عموماً جو ہے وہ زندگی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خود لائف ہے، ایجوکیشن لائف ہے، اور کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن اور لائف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ڈیوی کے نزدیک ایجوکیشن اور لائف جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور وہ اسکول کو ایک ایسی سوسائٹی سمجھتا ہے جہاں ریئل لائف پرابلمز جو ہیں ان کو پریزنٹ کیا جائے، اور جس سے سوسائٹی کے جو ہیں وہ باشعور افراد تیار کیے جائیں، یعنی میچور پرسن جو ہیں ان کو تیار کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف انفارمیشن پرووائڈ کرتے جائیں،
بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زندگی کے تجربات میں زیادہ جو ہیں وہ افیکٹو ہوں، لرننگ بائی ڈوئنگ کریں، یعنی خود کچھ کر کے سیکھیں، مسائل کو خود حل کرنا سیکھیں، اور ریسرچ کی جو ایک عادت ہے وہ ان کے اندر ڈیولپ ہو۔ اب اس کے بعد وہ زندگی کو نشو و نما یا گروتھ کا نام کس طرح سے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ خالی ذہن کو علم کے ٹکڑوں سے بھرنے کا، یعنی ان کے اندر انفارمیشن ٹھونسنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کے نشو و نما یعنی گروتھ ہوتی ہے بچے کی، تو سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے بچہ 1 سال کا ہے، پھر مزید 2 سال کا ہے، پہلے صرف وہ کرالنگ کر رہا ہے، پھر وہ چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، پھر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور تو اسی طرح تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، وہ بھی مزید ایجوکیشن کا شوق پیدا کرتی ہے۔ مطلب آپ نے کچھ تھوڑا سا سیکھا، اس سے کچھ ایسا آیا جس سے مزید آپ کا سیکھنے کو دل کیا۔ اسی طرح جیسے اس کی ایک بڑی آسان سی اور دلچسپ سی اگزامپل ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ اسکرولنگ مطلب کہ آپ ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، آپ نے کچھ ایسا شارٹ دیکھا جس میں کچھ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ دیکھ لیا، تو آپ کا دل کیا کہ میں اس کو مزید دیکھوں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ریل میں چھوٹا سا کلپ دے دیتے ہیں اور کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو پھر اس کی کمپلیٹ انفارمیشن لینے کے لیے آپ اس کو سرچ کر کے اس کی کمپلیٹ ویڈیو تک پہنچتے ہیں، اسکرولنگ کر کے یا سرچ کر کے۔ تو اسی طرح جو ایجوکیشن ہے ڈیوی کے نزدیک، وہ بھی مزید ایجوکیشن کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، اور یعنی کہ بچے کے اندر لرننگ کی جو ولنگنیس ہے، یعنی رضامندی ہے، یا اس کا لیول آف جو انٹرسٹ ہے اباؤٹ اسٹڈی، اس کو انکریز کرنا، اس کو بڑھانا۔ اب پھر ایکسپیرئنس بیسڈ لرننگ وہ کہتا ہے ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسپیرئنس کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے کہ ہم ایک تجربے سے گزرے، ایک ایکسپیرئنس سے گزرے، اور ہم نے اس ایکسپیرئنس سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ ایکسپیرئنس اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسکول کے رولز کا نہیں پتا ہوتا، اسکول کے سیٹ اپ کا نہیں پتا ہوتا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے وہ وہاں رہتا ہے، وہ وہاں کے ایکسپیرینسز کرتا ہے لائیو، کہ کس طرح سے کلاس میں بیٹھنا ہے، کس طرح سے دوسروں سے بات کرنی ہے، کس طرح سے اپنے ٹیچر سے بات کرنی ہے، اور کس طرح سے اگر کلاس سے باہر جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، اور اس کے کیا رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، تو وہ ایکسپیرینس کر کے سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے تھوڑی بڑی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک جو نیولی جو ہے ٹین ایجر ہے، اس کو ابھی، یا پھر ایک چھوٹا 15 سال کا 14-15 سال کا بچہ ہے، اس کو معاشرے کے لوگوں کے رویوں کا نہیں پتا، اس کو جج نہیں کر پا رہا، تو اس کی کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور اس کو 2 طرح کے لوگوں کا اگر ایٹ اے ٹائم واسطہ پڑ جائے، کسی نے اس کو دھوکہ دے دیا اور کسی نے اس کے ساتھ اچھا بیہیو کیا، تو اس نے اس سے تجربے سے سیکھا کہ لوگ ڈیسیو بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات ڈیل کر کے، مختلف تجربات کر کے انسان سے، اسی طرح جو پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، اس میں بھی ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لیبارٹری کے اندر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیمیکلز پہ جو ایکسپیرینسز کروائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیوی کا بھی یہی تھاٹ ہے، یہی نظریہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بذات خود ایکسپیرینس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ایجوکیشن ایکسپیرینس سے حاصل کی جاتی ہے، وہ مزید جو ہے وہ ایکسپیرینسز کے لیے ایک راہ کھولتی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تجربے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو زندگی جو ہے وہ پوری تجربات کا نام ہے۔ کوئی گارنٹی ہے زندگی میں کہ یہاں ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہی ہوگا؟ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ تو انسان کی پلاننگ اور انسان کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے۔ تو زندگی ٹوٹل جو ہے وہ تجربات کا نام ہی ہے۔ اچھا، تو
اب ڈیوی یہ کہتا ہے کہ ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور بذات خود جو ایکسپیرینس ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے، اور ایک ایکسپیرینس کے بعد پھر وہ مزید ایکسپیرینسز کا ایک پوری جو ہے راہ جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ علم کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک تجربے کو دوسرے تجربے کے لیے کارآمد بنانے میں سہولت پیدا کرنا، یعنی راہ کھولنا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یعنی وہ آپس میں لنکڈ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بنایا جائے۔ جیسے کہ لیکچر کو جب سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کلاس میں بچوں کے سامنے، تو اس کو پریویس لیکچر کے ساتھ ریلیٹ کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی ریئل لائف سے ایگزامپلز دے کے ان کو سمجھایا جائے تو وہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تعلیم ایک سوشل ایکٹیویٹی کا نام ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کہ ڈیوی کے نزدیک ایجوکیشن جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوشل کریچر ہے، سماجی مخلوق ہے۔ تو انسان جو ہے وہ تنہائی یا صرف فطرت سے، یعنی نیچر سے جو متعلق انوائرمنٹ ہے اس میں رہ کے وہ نشو و نما نہیں پا سکتا، اور وہ معاشرے کے ذریعے سے ہی نشو و نما حاصل کرتا ہے یا گروتھ حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا سٹیزن ہے جو اپنے ایکشنز اور اپنے جو اس کے کنیکشنز ہیں، یعنی اس کے باہمی تعلقات ہیں، ان کے جو پیچیدگیاں ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں، ان پہ سوچتا ہے، ان پہ بات کرتا ہے، اور سوچنے کے بعد وہ اس پہ گروتھ ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک بچہ ہے 14-15 سال کا، اور اس کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، کچھ اچھے لوگ کچھ برے لوگ، تو وہ دونوں طرح پہ سوچے گا۔ جب سوچے گا تو اس کا ذہن نشو و نما پائے گا، اور وہ پھر لوگوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو سوسائٹی ہے روزانہ اس کو ایک نئی صورت جو ہے وہ ڈیوی کے نزدیک جو ہے وہ نئی صورت بخشنے والی 3 قوتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ایک ڈیموکریسی، دوسرا انڈسٹریلسٹ یا انڈسٹریز، اور تیسرا جو ہے وہ سائنس۔ ان تینوں سے قوت ملتی ہے ہمارے معاشرے کو، ڈیموکریسی سے بھی، اور انڈسٹری سے بھی، اور سائنس سے بھی۔ تو بچے کو جو ہے وہ ان تینوں جو پاور سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے، اور اسی کے متعلق اسے علم حاصل کرنا ہے۔ اب ڈیوی کے نزدیک جو ایجوکیشن ہے وہ معاشرتی تسلسل کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ سوشل بیہیویئر جو ہے وہ مسلسل اس کا ڈیولپ ہونا، اور اس میں اس کو سیکھنا۔ تو ڈیوی کے نزدیک سوشل ایکٹیویٹیز سے سیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے سیکھنا، ایک دوسرے سے لین دین، تعلقات، تجارت، معاملات، ان ساری چیزوں سے سیکھنا، پرابلم سالونگ میتھڈ، اسی وجہ سے تو اسی کے نظریے پہ بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ لیبارٹری اسکول کمبائننگ تھیوری ود پریکٹس، یہی ہے ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ۔ اور اس کے بعد اس کے جو ایمز آف ایجوکیشن ہے ڈیوی کے، وہ کیا ہیں؟ تو ایمز آف ایجوکیشن میں جان ڈیوی یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کا یہ ایم ہے کہ وہ ایسی پرسنالٹی کو بلڈ کرے جو اس وقت کے زمانے سے کوآرڈینیشن پیدا کر سکے، یعنی اس میں وہ ایڈجسٹ کر سکے۔ ایسے شہری تیار کیے جائیں جو معاشرے میں ایڈجسٹ کر سکیں، جو معاشرے کے مسائل کو سمجھ سکیں اور وہاں وہ سروائیو کر سکیں۔ مطلب یہ کہ ہر زمانے کی کیونکہ اپنی ضروریات اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اچھا شخص ہوا ہے جو معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ آج سے یہ ٹیکنالوجی کے دور سے پیچھے چلے جائیں، یا پھر صرف کرونا کے دور سے پیچھے چلے جائیں، تو آن لائن لرننگ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کرونا سے پہلے، لیکن اس کے بعد آن لائن لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کو ٹرینڈ میں آئی، اور بہت زیادہ اس کا استعمال ہونے لگا۔ اب کیونکہ جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کا یوز نہیں آتا تھا، لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا تھا، اینڈرائڈ موبائل یوز کرنا نہیں آتے تھے، یا جنہوں نے نہیں رکھے ہوئے تھے، تو وقت کی ضرورت کے مطابق، معاشرے کی ضرورت کے مطابق، تو ان کو موبائلز بھی لینا پڑے، لیپ ٹاپس بھی لینا پڑے، اور اس کا استعمال بھی سیکھنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان کے اندر تو ایبلٹیز ہوتی ہی ہوتی ہیں، تو ایک ایسی شخصیت تیار کرنی چاہیے، ایسے شہری
اس کے نزدیک ایسے اسٹوڈنٹ تیار ہوں جو ہر ضرورت اور تقاضے کو پورا کر سکیں اپنے زمانے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک میچور اور دانش مندانہ جو رویہ ہے، جو غیر جذباتی ہو، ٹھیک ہے، جس میں سینٹیمنٹل جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہ ہو، اس طرح کے جو ایک کمیونٹی ہے وہ تیار کی جائے، اس طرح کے جو سٹیزن ہیں وہ پیدا کیے ہیں جو مشکل سے مشکل کام یا جو بہت کٹھن کام ہوتے ہیں ان میں بھی صبر و تحمل سے اور سینٹیمنٹل ہوئے بغیر جو ہے وہ اپنے کام کو حل کریں۔ مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں، پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی بجائے عقل کا استعمال کیا جائے اور سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اب اس کی مثال ہم اپنے اسلام میں سے لیں اگر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسائل اور مشکلات پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمت سے کام لے کے تو مسائل کو جو ہے وہ فیس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینٹیمنٹلنس جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جس شخص، یہ ایک مطلب ایکسٹرا وضاحت ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ میچور نہیں ہو پاتا۔ جب اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے انسان کو تو وہ میچور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک پوری سوسائٹی کے بارے میں، پوری نیشن کے بارے میں تھاٹ ہونی چاہیے، اور مسائل کا جو حل ہے وہ بھی نیشنل لیول پر جو ہے ان کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ کے اندر۔ یہ نہیں کہ صرف پرسنل جو بینیفٹس ہیں ان کو دیکھا جائے، بلکہ نہیں، مجموعی طور پر نیشن کے طور پر جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اسٹوڈنٹ کے اندر ڈیولپ کی جائے، اور وہ اجتماعی طور پر پوری اپنے سوسائٹی کے بارے میں، اپنی نیشن کے بارے میں سوچیں، نہ کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں۔ یعنی سیلفش بیسیکلی نہیں بنانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، بلکہ ویلفیئر کی جو سکلز ہیں وہ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو فائدہ دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اسلام میں بھی یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر خود غرض ہے، لیکن اور اکثر جو ہے وہ اپنا ہی ان کو بینیفٹس جو ہے وہ پیارا ہوتا ہے، اپنے مفاد کو زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن اچھے معاشرے میں جو ہے وہ اس قسم کا رویہ قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ نیشن سوسائٹی کے لیول پہ یا نیشنل لیول پہ سوچنا جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، یا کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے جیسے کہ کرونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہر شخص اگر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جائے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتے، بلکہ زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ہماری ریسکیو کے جو ادارے ہیں جیسے پاک آرمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا سوشل این جی اوز کی طرف سے جو متاثرہ افراد ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ہر کنٹری میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر دوسروں کے جذبات، یعنی ان کے ایموشنز کا، ان کے تھاٹس کا اور ان کے رائٹس کا جو ہے وہ احترام، یعنی مثال کے طور پہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے جائیں جو دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات کر دی اور وہ دوسرے کے مزاج کے خلاف ہے تو وہ اس کو کہے کہ اس کو وہ بات کرنے والے کو لینے کے دینے پڑ جائیں، یعنی کہ اس کے اندر برداشت کی اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ دوسرے کی بات کو برداشت کر سکے۔ تو سٹیزن جو ہیں وہ ایسے تیار کیے جائیں جو دوسروں کی رائے کا احترام کریں، بے شک کہ وہ آپ کے رائے سے اختلاف رکھتے ہوں۔ تو دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ صرف اپنا فائدہ سوچا جائے اور دوسروں کا نقصان کر دیا جائے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی اس کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انڈیویژول لیول پر سوشل اور ان دا ہول جو ہے اجتماعی طور پر دوسروں کے ایموشنز کا، ان کے تھاٹس کا اور ان کے رائٹس کا جو ہے احترام کیا جائے۔
معاملات کی جو ذمہ داری قبول پیدا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرنا بھی اس کی تعلیم کے مقاصد میں، ایمز آف ایجوکیشن میں شامل ہے، کہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہے یا یعنی کہ روزمرہ زندگی میں اسٹوڈنٹ سے کئی کام غلط ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس غلطی کو ڈینائی کرنے کی بجائے اسے ایکسیپٹ کیا جائے اور اپنی ذمہ داری کو یا اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر بلڈ ہونی چاہیے، ان کے اندر اتنا کانفیڈینس اور یا اتنی ان کی شخصیت کی جو ہے وہ تعمیر اس لیول پہ کی جائے کہ وہ اس غلطی کو قبول کریں اور اس معاملے کی ذمہ داری کو قبول کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور پھر فلاح و بہبود کے جو ہے وہ کام کریں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ جی غلطی ہو گئی تو اس سے بری و ذمہ ہو جائیں۔ اور عموماً اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے سوشل لائف میں دیکھیں، تو ہمارے ہاں جو مطلب عموماً بیہیویئر پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہوتا، کوئی بھی اپنے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں آنے دیتا، فلاں نے یہ کر دیا، 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 اچھا یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ یہاں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایسے کر لیں۔ تو مطلب دوسرے پہ ہی الزام جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو بچایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ بھی تو اس کام میں شامل ہیں، آپ بھی تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہاں کل پرسوں میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، تو اس میں ایک بچی تھی، آج سے وہ لکھنے والے نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بچی تھی، کسی اسکول کا واقعہ تھا کہ اسکول میں چھٹی ہوئی اور وہ بچی واش روم گئی تو باہر سے لاک لگا دیا گیا، اور یا شاید اس کی کلاس فیلو ادھر تھی اس ایریا میں گئی تو واش روم بند تھے تو انہوں نے کھول کے وہ واش روم میں گئی، اور پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو اس کے ساتھ والی تھی وہ چلی گئی، باہر سے کنڈی لگا دی کھیل کھیل میں یا جس طرح بھی وہ اندر بند رہ گئی، اور بچی کے گھر والے اسے تلاش کرتے رہے لیکن بچی نہیں ملی اور بچی کی ڈیتھ ہو گئی، آگے چھٹی آ گئی شاید۔ تو اب اس معاملے کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کر رہا، کوئی قبول نہیں کر رہا تھا کہ اساتذہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سے تو روم میں سے بچے جا چکے تھے، پرنسپل کی بھی ظاہر ہے ذمہ داری، اب ایک ایک بچے کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا اتنے بڑے ادارے میں، تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری آئی کہ وہ دیکھیں۔ اساتذہ نے کہا جی ہم نے روم خالی کروائے ہیں، کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر گیٹ کیپر سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ جی اسکول بظاہر تو خالی نظر آیا۔ تو اب کسی بندے نے ذمہ داری نہیں قبول کی اور گورنمنٹ نے ساری ذمہ داری پرنسپل پہ عائد کی اور اسے وہاں سے ٹرانسفر کیا۔ اب چلے وہ تو ٹرانسفر ہو گیا یا ہو گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ اب عملے نے اور گیٹ کیپر نے یہ کہا کہ جی یہ تو سارا معاملہ پرنسپل کا تھا، اس نے ہمیں کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ آپ رومز کو چیک کریں یا واش رومز کو چیک کر کے تو پھر نکلیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انڈیویژول لیول پر ذمہ داری تو ہر بندے کی تھی، اپنی کلاس کے بچوں کو اگر ایک لائن کی صورت میں گیٹ سے آؤٹ کیا جائے اور پھر گیٹ کیپر کی یا اس عملے کی جو پی این ہے جو بلڈنگ کو سارے رومز کو لاک کر رہا ہوتا ہے یا واش روم کو لاک کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے روم کو چیک کرے، واش روم کو چیک کرے کہ کہیں کوئی اندر بچہ تو نہیں رہ گیا۔ بعض دفعہ بچے کھیل کھیل میں بھی بینچ پہ لیٹ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں پیچھے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہر بندے کی ذاتی انڈیویژول لیول پر انفرادی طور پر جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کسی نے ذمہ داری نہیں قبول کی۔ پرنسپل پہ ذمہ داری عائد کی، لیکن کیا اس ذمہ داری کو عائد کرنے سے بچی کی جان جو بچی واپس آئی؟ نہیں آئی، کیونکہ جو نقصان ہو گیا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اس کے علاوہ بھی آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو نا تو کوئی بندہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ ایک پھر جان ڈیوی کے مقاصد تعلیم میں ایمز آف ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جو لیئر ٹائم ہے یعنی جو فرصت کا وقت ہے اس کے اندر جو لیول آف انٹرسٹ یا رجحانات ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک جو ہے ایریا ہو جس کی طرف رجحان پیدا کیا جائے،
ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں، مثال کے طور پہ سوشل ورک کرنا، لوگوں کے کام آنا، پھر کچھ لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے وہ اس میں بزی رہیں، اور اسی طرح کی جو پازیٹیو اور اچھا فیڈ بیک دینے والی اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں لیئر ٹائم کو گزارا جائے۔ تو یہ بھی اس کی ایمز آف ایجوکیشن میں شامل ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریسی کو وہ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ وہ کہتا تھا کہ پروموٹ کیا جائے، یہ بھی اس کے ایمز آف ایجوکیشن میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو جان ڈیوی کا فلسفہ تعلیم ہے وہ کہتا ہے کہ کریکولم جو ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب کریکولم پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کریکولم جو ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چائلڈ سینٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مرکز ہے وہ بچہ ہو، ٹھیک ہے، کہ بچے کو دیکھ کے نصاب جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے۔ اب 16ویں صدی تک ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنی ذہنی جو اس کا مینٹل لیول تھا اس کے اکارڈنگ اور اپنے ہی میتھڈ سے جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا رہا، اور اب بعض اوقات جو ہے وہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ سائیکولوجیکل بیسس پر نہیں ہوتا تھا، بچہ جو ہے اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، مطلب ظلم و تشدد کا نشانہ بن جاتا تھا، یعنی بچوں کو مار پڑتی تھی، اور مقصد کیا ہوتا تھا تعلیم کا کہ بچے کو ایک خاص قسم کے اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کو ایک خاص قسم کے ٹرینڈ پر سیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میتھڈ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں ممنوع ہے، وہاں نہیں ہے اس کا استعمال کیا جائے، یعنی بچے کو مارا پیٹا نہیں جاتا اور نہ ہی ان کو کسی خاص کیچ میں جو ہے وہ ڈھالا جاتا ہے، جیسے کہ جی سارے بچوں کو ڈاکٹرز بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بچوں کی جس طرح کی صلاحیتیں ہیں اسی طرح کے جو ہیں وہ ان کو ڈپارٹمنٹ میں لے کے جایا جاتا ہے۔ تو جو ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے کہ پاکستان بھی انہی میں شامل ہے، تو ان میں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو جو ہے وہ کافی مرکزیت یا ٹیچر سینٹرڈ کریکولم ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اب پاکستان میں بھی کافی جو ہے وہ پالیسیز اور رولز بن گئے کہ پہلے مار نہیں پیار کا سلوگن آیا، اس کے بعد پھر جو ہیں وہ پالیسیز کے اندر پیڈا ایکٹ کے ذریعے کافی امینڈمنٹس کی گئیں، اور اساتذہ کو یہ کی پابندی لگائی گئی کہ سٹک کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بچے کو گھورا نہیں جائے گا، بچے کے بال نہیں کھینچے جائیں گے، بچے کو سخت الفاظ نہیں بولے جائیں گے، تو کافی جو ہے نا وہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگا دی گئیں، اور پھر اس میں ٹیچر کے لیے جو ہیں وہ اگر ایک ٹیچر ایسے کرتا ہے کہ بچے کو مارتا ہے پیٹتا ہے یا پھر بچے کو کسی قسم کے ذہنی تشدد یا جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو اس کے لیے پھر مختلف قسم اسے اس کی جاب سے جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اب کافی نئے رولز آ چکے ہیں۔ اب 16ویں اور 17ویں صدی اور اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پبلش ہونا شروع ہو گئیں، تو مختلف جو گریڈز ہیں ان کے لیے اسپیسیفک جو ہے نصاب اس کا تعین ہوا، اور پھر کتابیں جو ہیں وہ سجیسٹ کی گئی، اور نصاب میں تجویز شدہ جو کتب تھیں اچھی طرح ان کو مکمل کرانا تعلیم کا جو ہے وہ مقصد ٹھہرایا گیا، اور پھر کتاب ہی مرکز توجہ جو ہے وہ اوپر رہ گئی۔ تو 18ویں صدی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ایجوکیشن کی سکرین ہے اس پر کچھ ایجوکیشنسٹ ابھرے جن میں جان ڈیوی بھی تھا، ٹھیک ہے، تو جان ڈیوی نے اور ان کے جو تھاٹس تھے انہوں نے ایک نئے نظریے کو جنم دیا، تعلیم کے ایک نئے نظریے کو جنم دیا، اور اس میں تعلیم بچے کے لیے ہے نہ کہ استاد اور کتابوں کے لیے، اس کا یہ نظریہ تھا جان ڈیوی کا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کے لیے یعنی چائلڈ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ٹیچر سینٹرڈ ہو، نہ کہ بک سینٹرڈ ہو، کریکولم سینٹرڈ ہو، ٹھیک ہے، تو بچے کو مرکز میں رکھ کے بچے کو فوکس کر کے جو ہے وہ سب کچھ ارینج کیا جائے۔ تو
مطلب تمام جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا رخ بچے کی طرف موڑ دیا جائے. تو یہ جان ڈیوی کا نظریہ تھا، اور جان ڈیوی نے 1899 میں اپنی ایک فیمس کتاب جو ہے اسکول اینڈ سوسائٹی میں یہ لکھا تھا کہ اب جو دنیا میں جو بھی انقلابات آ رہے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ مرکز کشش کو منتقل کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو فوکس کیا جائے. اور اسی پر اس نے لکھا نصاب، استاد، تدریس کے طریقے، ایک اسکول کا سسٹم، ہر چیز کا تعلق تعلیم سے ہے، اور ہر چیز جو ہے بچے کے گرد گھومتی ہے. تو اس طرح جو گھر میں، سوسائٹی میں، اسکول میں، ہر جگہ جو فوکس کیا جائے وہ اسٹوڈنٹ کو کیا جائے، بچے کو کیا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی بچے ہی آنے والی جو نسل ہیں ان کو، وہ نئی نسل وہی ہوتی ہے، اسی نے قوم کو سنبھالنا ہوتا ہے، وہی قوم کے معمار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ اس کا نظریہ تھا. اور ڈیوی جو تھا وہ ایک ٹیچر کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بچے کی شخصیت جو ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور بیلنسڈ شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے اب اس بچے کی پرسنالٹی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بجائے اس کے کہ مضامین یا کریکولم یا اس کو اہمیت دی جائے. تو جس طرح کی بچے کی فطرت ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح سے اس کی گروتھ کیا جائے. اور 18ویں صدی میں ہربرٹ نے بھی بچے کو ہی اہمیت دی تھی، اور ان کے نزدیک بھی کسی بھی لیسن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 5 سٹیپ سے گزرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اب ڈیوی نے کیا کیا کہ ہر اس نظریے کی مخالفت کی جس کے مطابق بچے کی حیثیت، چائلڈ کی جو حیثیت ہے وہ سیکنڈری ہو جائے، یعنی وہ پس منظر پہ چلا جائے یا اس کی ترجیح دوسرے نمبر پر چلی جائے. تو اس نے ہر اس نظریے کی مخالفت کی ڈیوی نے، اور اس نے پھر ایک نیا جو ہے وہ نظریہ پروموٹ کیا کہ چائلڈ سینٹرڈ کریکولم ڈیولپ کیا جائے، چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن دی جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیوی کا جو ٹیچنگ میتھڈ تھا وہ کیا تھا، میتھڈالوجی کیا تھی اس کی، کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا تھا. تو ڈیوی کے نزدیک اسکول جو ہے وہ بچے کے لیے ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ گھر جو اس کے اپنے گھر اور ماحول سے زیادہ مختلف نہ ہو، یعنی گھر میں، اسکول میں ایسا میتھڈ یوز کیا جائے جو چائلڈ سینٹرڈ ہو. اور تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ کو مجبور نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے سزا دی جائے، یعنی آپ بچے کو فورس کر کے جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتے، اور نہ ہی اسے ڈانٹ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ دے سکتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ مقصدیت، تخلیق اور ذمہ دارانہ طریقے سے کام انجام دینے پر زیادہ سے زیادہ زور دیا، یعنی ایک ایسی اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی جو وہ اس طرح سے ڈیولپ کی جائے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ایم سیٹ کیا جائے، پھر ان پر ذمہ داری ڈالی جائے، اور پھر وہ اس ذمہ داری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی بھی گزاریں اور اپنی تعلیم کو بھی حاصل کریں. ڈیوی کے نزدیک، یعنی اس کے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں، تمام جو تعلیمی سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیموکریسی بیسڈ ہوں، اور ڈیموکریسی بیس پر ہی ان کو سوچا جائے اور اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ کام کروایا جائے. اور ڈیوی کے مطابق لرننگ بائی ڈوئنگ ہو، یعنی کہ پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، پروجیکٹ میتھڈ ہے، یہ سارے ڈیوی کے فلسفہ تعلیم سے جو ہے وہ بلونگ کر رہے ہیں. تو ٹیچنگ میتھڈالوجی اس کی یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سکھایا جائے، اور روزمرہ زندگی سے مسائل بچوں کے سامنے رکھے جائیں، اس طرح سے ان کو سکھایا جائے، اور بچہ جو حاصل کرے اس کا اسے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ڈیوی کی میتھڈالوجی تھی. جیسے کہ پرابلم سالونگ میتھڈ بھی ڈیوی کا ہی ہے نظریہ تعلیم سے، اور اس کے بعد پھر ولیم کل پیٹرک نے جو پروجیکٹ میتھڈ پیش کیا وہ بھی اسی سے متاثر ہو کر پیش کیا، تو وہ بھی ڈیوی کے نظریہ ہی تعلیم پر ہی بیس ہے. تو مختصر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جان ڈیوی کا جو شمار ہے وہ 20ویں صدی کے بہترین یا عظیم تھنکرز میں ہوتا ہے، اور اس نے اس صدی میں تعلیمی فلسفہ کو بہت متاثر کیا، اور انہوں نے علم برائے علم کے روایتی نظریے کو جو ہے وہ ڈینائی کیا، اور وہ اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے، یا ایک اسٹوڈنٹ سے وہ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے کہ وہ معاشرے میں ابھرتے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو فیس کریں اور اپنے آپ کو ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کریں، یعنی کہ ایک میچور پرسن تیار کیا جائے، مسائل کو حل کرنے والا، سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اور تعلیمی مقاصد، طریقہ کار اور کریکولم کے اندر جان ڈیوی تبدیلیاں لانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے پرابلم سالونگ میتھڈ کو پیش کیا، ٹھیک ہے، پروجیکٹ میتھڈ پیش کیا گیا، کل پیٹرک نے انہی سے متاثر ہو کے اس کو پیش کیا، وہ بھی ان کے ساتھیوں میں سے ہی تھے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ نئے طریقے سے انٹروڈیوس کروایا جان ڈیوی نے، کلاس روم کا ایک نیا کنسیپٹ دیا، اور ٹیچر کو بھی اس کا جو کردار ہے اس میں اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، کریکولم کا ایک نیا اسکیچ پیش کیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈیوی نے کیا، اور انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایسے ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ فیل کیے گئے، کہ اتنے زبردست جو ان کے تھاٹس تھے وہ تھے کہ انٹرنیشنل لیول پر ان کو فیل کیا گیا، اور انہوں نے جان ڈیوی نے روایتی طریقہ جو تعلیم ہے یا روایتی طریقہ تدریس ہے اس کو بدل کر رکھ دیا، اور ایک نیا جو ہے وہ تصور تعلیم پیش کیا، یعنی اسے ماڈرن ایجوکیشنسٹ کے کیٹیگری میں یہ شامل ہیں۔ تو یہ تھے جان ڈیوی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے جو مفکر ہیں وہ ہیں رابرٹ ہچنس، ٹھیک ہے، رابرٹس ایم ہچنس۔ تو رابرٹ ایم ہچنس جو ہیں یہ بھی امریکہ میں ہی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی وہ ییل یونیورسٹی سے کی، اور یہ پیدا ہوئے ہیں 1899 میں نیو یارک سٹی میں۔ رابرٹ ایم ہچنس نیو یارک میں 1899 میں پیدا ہوئی، یہ آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے، تو آپ بک میں بھی ویسے لکھا ہوا ہے، میں تھوڑا سا سلو اس لیے بول رہی تھی، اگر نوٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کس چیز کے ان کا مطلب حامی کس چیز کے تھے، ان کا جو سب سے بڑا ان کا نظریہ تھا یہ لبرل ایجوکیشن کے حامی تھے۔ لبرل ایجوکیشن مطلب کہ آزاد تعلیم، آزاد تعلیم سے مراد کہ کوئی پریشرائز کر کے اسپیسیفک جو ہے وہ لرننگ نہیں کروائی جائے، بلکہ بچے کو آزادانہ جو ہے وہ عظیم کتب کا مطالعہ کروایا جائے۔ یہ عظیم کتب مطلب وہ کتب جن کے اندر یونیورسل ٹروتھ یعنی آفاقی سچائیاں ہیں، یا جو صداقت پر مبنی ہیں، یعنی جن کے اندر مورل ویلیوز، سوشل ویلیوز، ٹھیک ہے، پرانی کتابیں جو اقدار پر لکھی گئی، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے فلسفہ تعلیم پڑھا پرینیلزم کا، تو پرینیلزم جو ہے اس کا بھی وہ گریٹ بکس کو ریڈ کرنے پر ان کا فوکس تھا۔ تو جو رابرٹ ایم ہچنز ہیں ان کا جو نظریہ ہے یہ پرینیلزم سے بلونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لبرل ایجوکیشن حاصل کرے، یعنی عظیم کتب کا مطالعہ کرے، اور ایک ایسی شخصیت تیار کی جائے جو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، نہ کہ صرف رٹے رٹائے جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر بلیو کرے اور جیسا جس نے کہا اسی پہ یقین کر لے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی یا ایک لیڈر جو سلوگن دیتا ہے عوام ساری اسی سلوگن کے پیچھے چل پڑتی ہے، حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی سوچ اور صلاحیت پر وہ فیصلے نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو ہچنس کا یہ مقصد تھا کہ ہر بندہ انفرادی طور پر
جو ہے وہ آزاد ایجوکیشن حاصل، لبرل ایجوکیشن حاصل کرے، یعنی عظیم کتب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر خود سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، وہ کسی کے پیچھے جو ہے وہ خالی نعروں پہ نہ کسی سے متاثر ہو اور نہ ہی کسی کی باتوں سے متاثر ہو، بلکہ حقیقت پر مبنی فیکٹس پر غور کرتے ہوئے خود جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اب یہ اس کا ایجوکیشن کا جو کنسیپٹ تھا ہچنس کا وہ یہ تھا، اور ہچنس یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی آٹوکریسی کا آلہ نہ بنے۔ آٹوکریسی مطلب آمریت کا، کہ جو حکم دے دیا گیا جس طرح کا دے دیا اسی کو ہی حرف آخر مان لیا جائے، ایسے مطلب اس طرح نہ ہو۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کے سٹیزن تیار کیے جائے جو جن کے اندر اپنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی وہ اس لیول پر ان کو میچور کرنا چاہتا تھا۔ اب رابرٹ کا جو میجر ورک ہے جو اس نے کیا ہے، اس میں دا ہائر لرننگ ان امریکہ، نو فرینڈلی وائس، ایجوکیشن فار فریڈم، دا ایجوکیشن وی نیڈ، دا یونیورسٹی آف یوٹوپیا، گریٹ بکس، دا فاؤنڈیشن آف لبرل ایجوکیشن، گیٹ وے ٹو دا گریٹ بکس، اور اس کے بعد سم آبزرویشنز آن امریکن ایجوکیشن، اور پھر دا لرننگ سوسائٹی۔ یہ اس کا میجر ورک ہے۔ اور اس کے بعد ایمز آف ہائر ایجوکیشن، تو اس کے جو ایم تھا لبرل ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، تو جی اچھا، ان کا جو ایمز تھے ایجوکیشن کے، یعنی کہ ان کے مقاصد تعلیم جو تھے وہ کیا ہونے چاہیے، تو ان کے نزدیک جو مقصد تھا بیسیکلی تعلیم کا مرکزی، وہ بچے کے ذہن کو چمکانا تھا، اسے سنوارنا تھا، یعنی اس کے اندر نیچرلی جو صلاحیتیں ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی وہ نکھر جائیں اور اس کا ذہن جو ہے اس کو نکھارا جائے، اس کے اندر ساری صلاحیتوں جو ہیں وہ نکھار کے ابھر کے سامنے آئے اور ان کا پازیٹیو یوز کیا جائے۔ اور اگر انسانی ذہن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے مطابق وہ تیزی حاصل کر لے یا اس طرح سے وہ اس نہج پہ اسے تیار کیا جائے تو وہ زندگی کے سارے مسائل کو خود بخود حل کر سکتا ہے اس کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور پھر قابل فخر قیمتی اور علمی سرمایہ جو ہمارے عظیم مفکرین میں محفوظ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، یہ اس کا مقاصد تعلیم میں شامل تھا۔ پھر اس کے مطابق نوجوانوں کو بے راہ روی کو روکنے کے لیے ان میں جو بھی پرانی اقدار ہیں ان کو اپنانے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ہچنس کے مطابق جو ہے وہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے ہوش و حواس میں بیلنس پیدا کرنا ضروری تھا، اور نئی نسل جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے خیالات اور ان کے نظریات کا مطالعہ کرے اور اس مطالعے کی روشنی میں اپنے لیے نئی راہیں متعین کرے، جو کہ آج کل ہمارے ہاں نہیں ہے۔ مطلب اب جو سسٹم ہے اس میں ویلیوز جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، ویلیوز کو نہیں دیکھا جاتا، مٹیریلسٹک جو ہے وہ نیشن بن چکی ہے، صرف انڈیویجول جو بینیفٹ دیکھا جائے اور منی از ایوری تھنگ۔ پھر ہچنس کے اکارڈنگ عظیم کتب کے مطالعہ کو بحال کر کے تعلیم کے اندر جدت پیدا کی جائے، اور اس کے مطابق مشہور زمانہ جو عظیم کتب کا مطالعہ کیونکہ ختم ہوتا جا رہا تھا تو یہ اس کے لیے بڑا سانیہ تھا، وہ اس کے لیے یہ قابل قبول چیز نہیں تھی۔ پھر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ بنیادی مسائل ان کے ہیں کیا، اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور ان کی انتہا کیا ہو سکتی ہے، یعنی ایک مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور یا کیسے شروع ہو رہا ہے اور اس کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا ایکسٹریم لیول پر وہ کہاں تک جائے گا۔ تو گریٹ بکس کے اسٹڈی اور ان میں پیش کردہ خیالات کو زہر بحث لانے سے طلبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس قابل پائیں گے کہ وہ آج کے مسائل کا حل تلاش کر سکیں، یہ ہچنس کے اکارڈنگ تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایسے ذہن جو ہیں ان کو پیدا کیا جائے یا ایسی مینٹلٹی جو ہے وہ کریٹ ہو کہ جو کھوکھلے نعروں اور جو یہ زوردار قسم کے یا فیک قسم کے پروپوگنڈے ہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر خود
جو ہے وہ حالات کا، حقائق کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، جائزہ لیں اور اس کی بنیاد پر صحیح جو ہیں وہ ریزلٹس نکالے جائیں۔ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایک جو میجورٹی ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ مسائل کے معاملات اور ان کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ جو بھی مشکل قسم کے یا پیچیدہ مسائل ہیں ان پر ان کی کسی قسم کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، نعرے بازی اور غلط چیزوں کا جو کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کر کے ایک طوفان جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ ایک عام شہری کے سر کے اوپر صبح شام مسلط کر دی جاتی ہیں اور ساری زندگی مسلط کی جاتی ہیں۔ تو وہ اس چیز سے معاشرے کو آزاد کروانا چاہتا تھا اور لبرل ایجوکیشن کے کنسیپٹ کو اس نے پرموٹ کیا، اور لبرل ایجوکیشن سے مراد اس کی یہ ہے کہ عظیم کتب کا مطالعہ کیا جائے، سوسائٹی کے اندر ویلیوز پیدا کیے جائیں اور ہر فرد جو ہے وہ انفرادی طور پر خود سوچنے اور حقائق واقعات کا جائزہ لے کے، آبزرویشن کر کے خود فیصلہ کرنے کی اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ اس کے ایمز آف ایجوکیشن میں شامل تھا۔ اور اس کے بعد کریکولم بھی اس کا گریٹ بک سے ریلیٹڈ تھا، اس پہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس کے تعلیم کے میتھڈالوجی ہے ہچنز کی، تو میتھڈالوجی میں وہ کہتا ہے کہ جو پڑھانے والے یعنی ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو جو ہے وہ بار بار ایجوکیشن دی جائے، کیونکہ جب وہ ایک ہی طرح کا سلیبس پڑھاتے ہیں یا ایک ہی چیز کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان کے خیالات جو ہیں وہ اور جو ان کے ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ اولڈ ہو جاتے ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں، وہ مطلب روایتی ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر جدت لانا ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ٹیچر جو ہے وہ بار بار اپنے علم کو نئے ٹرینڈز اور چینجز سے جو ہے وہ ہم آہنگ کر کے تو اور انہیں فریش کر کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کریں اور ان کے اندر فریشنس لائی جائے۔ مطلب بیسک مقصد کیا تھا کہ ٹیچر ٹریننگ کا جو ایک سسٹم ہے وہ ڈیولپ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اس کے جو میتھڈالوجی تھی اس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو گریٹ تھنکرز ہیں ان کی لکھی ہوئی کتب کا جو مطالعہ کا انٹرسٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر ڈیولپ کیا جائے، کہ وہ گریٹ بکس جو ہیں ان کو ریڈ کریں اور تاکہ وہ ان ویلیوز کو اپنا سکیں۔ اور ہر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو گریٹ بکس ہیں ان کا مطالعہ کروایا جائے۔ پھر معلومات حاصل کرنے کے لیے بیسک ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیا جائیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں جس سے آپس میں ڈسکشن کرنا آسان ہو جائے، اور ایک ٹیچر جو ہے وہ انڈیویجول لیول پر اسٹوڈنٹ کو توجہ دے سکے۔ اور پھر کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا ہے تو اس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ جب کام کیا جائے تو سوشل لرننگ ہوتی ہے اور سوشل ڈیلنگز جو ہے اس کو ٹیکل کرنا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس طرح کے جو میتھڈز ہیں وہ یوز کیے جائیں، اور مشکل مسئلے کی انالیسز کی جو سہولت ہے وہ بھی سکھائی جائے کہ وہ کس طرح سے انالیسز کر سکتے ہیں مشکل مسائل کا۔ اور پھر رابرٹ ایم ہچنز بھی فری وقت یعنی جو لیئر ٹائم ہے اس کو یوزفل مقاصد میں استعمال کیا جائے، اور اس کے اندر اور اس یعنی اس لیئر ٹائم میں جو گریٹ بکس ہیں ان کے مطالعے کا جو شوق ہے یا انٹرسٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کیا جائے تاکہ ان کا جو لیئر ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ پھر اس کا جو میتھڈ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر تھنکنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ ڈیولپ کی جائے، یعنی وہ خود غور و فکر کریں، خود سوچیں، اور تاکہ وہ مسائل کا انالیسز یعنی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو انالائز کر کے کوئی ریزلٹ جو ہے وہ نکالے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے نیوز چینلز پہ جو پروگرامز آتے ہیں مختلف نامز کے ساتھ جن میں سیاسی مسائل پر بحث ہوتی ہے، مختلف قسم کے مسائل پر بحث ہوتی ہیں، اور وہاں تجزیہ نگار بلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی انالیسز کر رہے ہوتے ہیں مسائل کا، پوائنٹس کا، ڈیفرنٹ اسپیکٹس کا، اور پھر وہ ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں ان فیکٹس کی بنیاد پہ۔ تو اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے، یہ والا جو رویہ ہے وہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ مسائل پر غور و فکر کر کے ان کو انالیسز کر کے ان کے جو ہیں وہ حل نکالیں۔ اب اس میں جو ایم ہچنز کا فلسفہ تعلیم ہے اس میں ڈسکوری میتھڈ
ہیورسٹک میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ میں بھی مسائل کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے نا، ان کی تحقیق کی جاتی ہے اور تحقیق کر کے پھر مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. اور اسی طرح ڈسکوری میتھڈ میں کچھ نیا ڈسکور کیا جاتا ہے ریسرچ کے بعد. تو ہچنس جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ بچے اپنی کوشش اور غور و فکر کے ذریعے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈسکور کریں. تو یہ اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی. تو ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے جو تبدیلی لائی وہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو عظیم کتب پس منظر پر چلی گئی ہیں وہ سامنے آئیں اور انہیں سلیبس کا حصہ ہی بنایا جائے، ایجوکیشن کا سسٹم کا حصہ بنایا جائے. اور ہچنس کے اکارڈنگ عظیم کتب اگرچہ وہ کہتا ہے کہ ہماری ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، مطلب وہ اتنا کانشیس تھا یا اس کے اندر اتنا جوش تھا اسٹوڈنٹ کو گریٹ بکس کا اسٹڈی کروانے کے حوالے سے کہ بعض دفعہ اس کے اس جوش کو غلط معنی دیے گئے کہ وہ صرف روایتی تعلیم دینا چاہتا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سنت یا جدید تعلیم کے یا ڈیموکریسی کے آڑے ہیں، بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کے اندر یعنی ایک وہ با کردار، باصلاحیت اور باشعور انسان جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اسی چیز کو وہ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنانا چاہتا تھا. تو یہ ہمارے پاس تھا آج کے دوسرے تھنکر رابرٹ ایم ہچنس، اور اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا جان ڈیوی کو. جی یہاں پر آج کے ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوا.